الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قومی زندگی کی تین جہتیں ہیں: معاشرت، معیشت اور سیاست۔ ان میں معیشت کو مرکزی اور محوری کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی معیشت سدھر جائے تو معاشرت نہیں بلکہ سیاست بھی کی اصلاح ہونے لگتی ہے، اور من حیث المجموع دیکھیں تو معیشت پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اس مطالعہ سے ایسے اصول آپ کو فراہم ہوں گے جو انسان کی زندگی میں معاشی خرابی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ترقی کے رموز بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فرد تعطل کا شکار ہو جائے، بیکار بیٹھ جائے، تو یاد رکھیے ایک مضبوط سوسائٹی کو آپ اس کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ مضبوط معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کا ہر فرد معاش کی فکر میں لگا رہے، معیشت کو سدھارے، اور جب مضبوط معاشرہ کی تشکیل نہیں ہوگی تو پھر سیاست میں بھی آپ کو برتری حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیاست میں تفوق و برتری کے لیے معاشرہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے معیشت اس کی زندگی کے ہر جہت کو متاثر کرتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اقتصادی اور معاشی پہلو میری گفتگو کا عنوان آج یہ ہے۔ آپ میری اس گفتگو کو تین حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اس عنوان کو تین حصے آپ کر لیں۔ پہلا حصہ یہ کہ معاش کسے کہتے ہیں، اقتصاد کسے کہتے ہیں، اور معاش و اقتصاد کی اہمیت اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ہے، ساتھ ہی معاش کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں معاشی حصول کے تعلق سے کیا رہنما اصول ملتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو اس کا ہوگا وہ یہ کہ اسلام میں ذرائع اور اسباب معاش کیا ہے۔ اقتصاد کا معنی، اقتصاد یہ ایک عربی لفظ ہے، یہ قصد سے بنا ہے، اور قصد کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور قصد کا ایک معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ اعتدال کو بھی قصد کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، القصد فی الفقر والغنا، یعنی تنگی اور خوشحالی کی حالت میں میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اقتصاد کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی معاش کو آپ لے لیں، اقتصاد اس کو ہم اکنومی سے تعبیر کرتے ہیں، اور معاش ہو یا معیشت اس کو ہم لیولی ہوڈ بھی بولتے ہیں۔ اور آپ اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں
تو اقتصاد کا جو معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما علی من اقتصد، کہ جو شخص درمیانی راہ کو اختیار کیا، اعتدال کو اختیار کیا، میانہ روی کو اختیار کیا، وہ انسان کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ تو اقتصاد کا معنی ہوا۔ اور رہ گئی بات معاش کی، تو معاش اگرچہ لفظ کے اعتبار سے اقتصاد سے الگ لفظ ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں الگ الگ ضرور نظر آتے ہیں، لیکن علم الاقتصاد، اکنامکس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ دونوں کے دونوں لفظ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر بولا جاتا ہے۔ اقتصاد کا معنی جب آپ سمجھ چکے تو اب آئیے تعلیمات نبوی کے حوالے سے ہم اقتصاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، معاش کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں معاش کی اہمیت اور اس کی اقتصادی ضرورت کیا ہے، آپ کو تعلیمات نبوی کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی انسان کی زندگی میں نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والے ایک مؤثر عامل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد اور معاش کو قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غربت و افلاس کا رد عمل کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ آپ کہیں دور مت جائیے، اپنے آس پاس کی حالات کو، ان چیزوں کو غور سے دیکھیے تو آپ کو اقتصاد کا معنی اور معاش کی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ انسان کی زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کی فکری اور اس کی توجہ معاش کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کے حصول میں وہ لگ جاتا ہے، اور جو انسان اپنی شعور و آگہی کی آنکھیں کھولتا ہے یہ ذرائع معاش مختلف اور الگ الگ جدا جدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ہی کی تخصیص نہیں ہے، آپ ایک جانور کو دیکھیں، جب ایک جانور کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ابھی اپنے پیر پر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ بھی اپنی معاش کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، الغرض کسی بھی جانور کا بچہ ہو، پیدا ہوتا ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے کہ وہ فوراً اپنے معاش اور خوراک کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کس نے اس بکری کے بچے کو یہ بتایا کہ تمہاری اولین خوراک یہاں پر ہے؟ یہ شعور اسے کہاں سے آیا؟ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ معاش اور خوراک کے حصول کی فکر یہ کسی کے بتانے سے نہیں ہے، یہ فطری ہے، یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت میں داخل ہو، مخلوق کی فطرت میں داخل ہو، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کس قدر ہوتی ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے اپنی اپنی شریعت کے مطابق حصول معاش کو اپنایا ہے، اور صرف اپنایا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ایسا شرف و تقدس عطا فرمایا کہ حصول معاش یہ صرف دنیا داری نہ رہی بلکہ انبیاء کرام کی سنت بن گئی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کپڑا بننا تھا، پھر کھیتی باڑی بھی آپ نے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش بڑھئی، یعنی وہ لکڑیوں سے کشتیاں بنانا وغیرہ وغیرہ، آپ کا کام بڑھئی کا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کا ذریعہ معاش درزی یعنی خیاطی، ٹیلرنگ کا کام آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کا ذریعہ معاش بزنس تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذریعہ معاش تجارت یعنی بزنس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کاشتکاری یعنی فارمنگ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیں
دیکھیں کہ آپ کا ذریعہ معاش بکری پالن اور اس کا دودھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چند سال بکریاں چرائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بادشاہ وقت ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذریعہ معاش کیا بنایا؟ درختوں سے پتوں کو توڑ کر پنکھے بنانا اور زنبیلیں بنانا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے بھی ذریعہ معاش اپنایا ہے، اور آپ نے پہلے بکریاں بھی چرائی ہے، پھر بعد میں تجارت بھی آپ نے کیا ہے۔